ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آنکھیں کھولنے کے لیے چائے دنیا کی دوسری بہترین چیز ہی ہے۔ جی ہاں، پہلے نمبر پر دھوکہ ہی ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہوگا۔ ہمیشہ سچ بولیں، لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، جیسے آپ کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر مشکلات سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے جنازہ لازمی پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں، اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، پھر بھی سدھرتے نہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے کی ترکیبیں سوچنے کی بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں سچ میں آپ کتنے ہیں۔ سقراط سے پوچھا گیا موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، زندگی۔
کیونکہ ہر قسم کی رنج و مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال اور نون سے نفس۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے تھے، آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں بات کرتے ہوئے لائٹ چلی جائے تو بات جھوٹی اور اگر آ جائے تو بات سچی۔ جن کے سینکڑوں خدا ہیں وہ یکجا کھڑے ہیں، جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں۔ رونا چاہیے ہمیں اپنی اس حالت پر کہ ہمیں انگلش موویز تو سمجھ آتی ہیں مگر قرآن پاک کی تلاوت سمجھ نہیں آتی۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ لوگ ماچس سے نہیں زبان سے آگ لگاتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا صرف ایک ورق پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کر لیا جائے۔ پہلے ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہمیں لگتا تھا قسمیں کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو رلاتا ہے اور یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندہ لوگوں کو رلاتا ہے۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی بھی دیں کیونکہ اسے عزت ہضم بھی ہو جائے۔ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔